اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زندگی میں اپنا دوست بنانا یا ہم نشین بنانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے دوستوں کے مذہب کے اوپر اٹھائے جائیں گے. جیسا آپ کا دوست ہوگا اسی طرح کی آپ کو آخرت ملے گی. دوست اچھا ہے تو آخرت بھی اچھی ملے گی، دوست اگر ماڑا ہے تو آخرت بھی ماڑی ملے گی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی، مثال دے دے کر کے ایسا ہم نشیں ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا ہم نشیں ہوگا تو یہ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو مومن قرآن کا عالم ہو اس کی مثال نارنگی جیسی ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے. عالم ہے، قرآن کا عالم ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اس کی ہم نشینی بھی اچھی ہے اور اس کے ساتھ گفتگو بھی اچھی ہے. عالم کتنا بھی برا ہوگا، آپ کا دوست ہے اگر، ہر ٹائم آپ کے ساتھ بری باتیں نہیں کرے، یہ پکی بات ہے. اور عالم کے سر کے اوپر بھی مغفرت پھرتی ہے. جیسا بھی ہوگا بہترین ہوگا، اس کی ہم نشینی آپ کے لیے بڑی اچھی ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی. کھجور کا جیسے درخت ہے. اور جو فاجر قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی مانند ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے. ریحانہ کوئی یہ ہے پودا ہے. اور جو فاجر قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظلہ کی طرح ہے. حنظلہ ایک انتہائی کڑوی بوٹی ہے جیسے کڑتما ہوتا ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی. تو نیک ہم نشین کی مثال مشک والے شخص کی طرح ہے. جیسے مشک و عنبر بیچنے والا نہیں ہوتا، خوشبوئیں بیچنے والا. اگر آپ کا ہم نشین اور آپ کا دوست نیک ہے تو اس کی مثال مشک و عنبر جیسی ہے. آپ اگر تم اس سے عطر نہیں بھی خریدتے تو عطر کی خوشبو تمہیں ضرور پہنچے گی. عطار والی دکان کے اوپر اگر جائیں گے سارا دن اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے تو جب واپس اٹھیں گے آپ نے عطر خریدا نہیں اس سے، لیکن آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم سے اس کی خوشبو ضرور آئے گی. جیسے بعض غریب بندے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، کیونکہ وہ ہر ٹائم سنتے ہیں ان کی باتیں، ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ برے ہم نشیں کی مثال لوہار کی طرح ہے. جیسے لوہار نہیں ہوتا لوہے والا، اگر تمہیں اس کا لک اگر نہیں بھی پہنچے گی، یعنی کہ جو لوہا ہے اگر وہ نہیں بھی پہنچتی تو اس کی جو بٹھی کا دھواں ہے وہ ضرور پہنچے گا. اب اگر برے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ برائی نہیں بھی کرتے تو کچھ نہ کچھ خصلتیں، کچھ نہ کچھ عادتیں آپ کے اندر بھی وہ آئیں گی. ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ گورے نال کالا بدھے، رنگ نہ وٹاوے تو خصلت بدھے. گورے کے ساتھ کالے کو باندھ دیں نا، رنگ نہ بھی تبدیل ہوگا، خصلتیں آ جائیں گی. جیسے ہمارے لوگ نہیں یورپ چلے جاتے،
واپس آ کے یہ ڈونگا کٹ کروا دیتے ہیں یہاں سے اس طرح پھرا ہوا، وہ اپنے آپ کو گلابی انگریز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں جی، انگلینڈ سے آئے ہیں، اگرچہ ادھر پتہ نہیں کیا کیا بیچارے کام کرتے ہیں، کام ہوا بھی پتہ بڑا مشکل کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ادھر آ کے وہ سرائے بنے ہوتے ہیں جیسے وہاں کی ملکہ پھپھو ہو گی، ویسے کیونکہ خصلتیں آتی ہیں عادتوں کے ساتھ۔ دوسرا ارشاد پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ذائقہ جو پہلا کلام ہے، اس کا ذائقہ اگر آپ کا ہم نشین اچھا ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی اور اس کی ہم نشینی بھی اچھی۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم صرف مومن کی ہم نشینی اختیار کرو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ دوست جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو دوست نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اب اللہ کے دشمن اور مومنوں کے دشمن کون ہیں؟ کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ لیکن ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم غیر مسلم کی دوستی کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں، جی میرا فلاں بندہ نان مسلم ہے، بڑا دوست ہے، فلاں میرا بندہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، میرا دوست ہے۔ تعلقات رکھنا ایک الگ بات ہے، دوستی ایک الگ بات ہے۔ دوستی انتہائی اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ رات والے درس میں جو احباب تھے میں نے عرض بھی کیا تھا، دوستی تو پھر دوستی ہے، دوست کے دین کے اوپر رہنا پڑتا ہے، اس کے دین کے اوپر جینا پڑتا ہے، اسی دین کے اوپر جان دینی پڑتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ہم نشینی اگر اختیار کرنا چاہتے ہو تو صرف مومن سے کرو، اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائیں۔ اگر آپ کے پاس خیرات ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، اور دو آپشن ہے آپ کے پاس، ایک نیک بندہ ہے اور ایک نیک بندہ نہیں ہے، ہیں دونوں مومن، تو اسلام کہتے ہیں نیک بندے کو ترجیح دو۔ ہمارے ایسے ہوتا ہے، ہم ختم پڑھواتے ہیں نا، ختم بچے آتے ہیں مدرسے کے، ان کو نیچے دریوں کے اوپر کھانا دیتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے مفت خورے گئے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، وہ تو آپ ادھر صوفے کے اوپر بیٹھ کے کھائیں، اور اچھی اچھی بوٹیاں، بہترین چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں جو بالکل ویلے ہیں، جن نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کھانا پرہیزگار تو نہیں کھا رہا، میرا کھانا نیک بندہ تو نہیں کھا رہا۔ دعوتیں بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بندوں کی دعوتوں کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہماری نامی گرامی کے اندر تھوڑا اضافہ ہوا کہ یار اس کی اگر دعوت کی نا، اور اس کی بڑی گاڑی آ کے میرے گھر کے آگے رکی تو بلے بلے ہو جائے گی، میں نشو آج کل بلے بلے کا ہے کہ بلے بلے ہو جائے بس۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ہم نشیں ہو، جو تمہارا دوست ہو، وہ بھی مومن ہو، اور جو تمہارا کھانا ہے وہ بھی پرہیزگار بندے کو کھانا چاہیے، نیک بندے کو ڈھونڈ کے کھانا دینا چاہیے۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، جیسا دوست ہوگا آپ ویسے ہوں گے۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، دوستیاں ویسے نہیں لگ جاتی۔ میری اور قاری صاحب کی اگر دوستی لگ گئی ہے، میری اور علی کی دوستی لگ گئی، ویسے نہیں لگ جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن روحوں کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ جب ان روحوں کو دنیا کے اوپر بھیجتا ہے تو پھر ان دو بندوں کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جس روح کو سرکار کی دوستی کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چنا ہوگا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تھی، اور پھر اصحاب کرام جن کی روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دوستی کے لیے جن روحوں کو رکھا تھا، ان لوگوں کو سرکار کے زمانے میں بھیجا اور پھر وہ صحابی بنے۔ یہ دوستی ایسے نہیں ہو رہی تھی، بندہ ہو کوئی کشمیر کا ہے اور کوئی دیر اسماعیل خان کا ہے، ایک دوسرے کو اچھے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ روحیں اکٹھی تھیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی
جب عالم برزخ میں جاتے ہیں تو پھر بھی یہ روحیں اکٹھی رہتی ہیں. جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو پھر بھی دوست دوستوں کے ساتھ ہی ہوں گے. اس لیے دوست کا چناؤ بڑے محتاط طریقے سے. دوست کا چناؤ، آپ کی دینداری چھلکنی چاہیے اس دوست سے، آپ کی امانت داری چھلکنی چاہیے، آپ کی اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں چھلکنی چاہیے. اگر آپ کسی کو دوست بناتے ہو اور آپ کے اندر اوچھا پن آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے دوست اچھا نہیں بنایا. آپ محلے کے اچھے بندے تھے، آپ نے کوئی ایسا نیا دوست بنایا کہ آپ کے اندر آتے ہی غلط آنا شروع ہو گئی. آپ عجیب و غریب ڈریسنگ کرنا شروع ہو گئے، آپ نے عجیب و غریب بولنا شروع کر دیا، آپ نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی. اس کا مطلب ہے آج کل کوئی نیا دوست بنایا آپ نے. دوست کا انتخاب بہت اچھے طریقے سے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح دوست عطا فرمائے. جو ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حیات خضر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دنیا، پھر آخرت اور پھر جنت کے اندر پڑوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب